حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے وصال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام حسن کی بیعت کرنے لگتے ہیں۔ امام حسن کی بیعت ہونے لگتی ہے۔ اہل عراق، اہل کوفہ امام حسن کی خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ 5ویں خلیفہ کے طور پر تاریخ اسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو نامزد کرتی ہے۔ اسی اثناء میں حالات ایسے بنتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ماحول میں کشیدگی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ادھر اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ لوگ حالات کو برانگیختہ کرنے لگتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکائی جانے لگتی ہے، دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ سمجھدار لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ امام حسن لوگوں کے خون بہانے کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے خون بہنے کو اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے تو اس کا نام حسن ہے۔ آپ ایسا کیجئے، جنگ کرنے سے پہلے کم از کم مراسلت کر لیجئے، کم از کم خطوط بھیج کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جنگ سرد پڑ جائے اور کشیدگی ختم ہو جائے، یہ جنگ کے حالات صلح میں تبدیل ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، مراسلت کی جاتی ہے۔ مولائے کائنات کے بعد وہ خلیفہ مسلمین جو 5ویں خلیفہ کے طور پر مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہے گا، دونوں طرف سے جو لشکر سامنے آئیں گے، قتل ہونے والے اس لشکر کے ہوں یا اس لشکر کے، بہرحال مسلمان ہیں۔ ایک خلافت کے لیے، ایک حکومت کے لیے اتنے خون بہائے جائیں
یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے، ہم اس جنگ کو روک دیں اور ایسے اسباب پیدا کریں، ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگوں میں امن و امان کا ماحول قائم ہو، وہ ہمارے لیے بہرحال بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسن کچھ شرطیں رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں ان شرطوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ انہیں اکثر مورخین نے نقل کیا ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ بیت المال ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہے گا، علی کو گالیاں نہیں دے گا اس مجلس میں جس مجلس میں میں موجود ہوں گا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی تھی کہ یہ نظام جو آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی یہ بادشاہت جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، آپ کے بعد اگر حسن زندہ رہا تو حسن کو ملے گی۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن کو بہت سے مورخین نے لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی صراحت کی ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ یہ شرطیں اس وقت رکھی گئی تھیں، اور ان تمام شرطوں پر حضرت امیر معاویہ نے دستخط کیے کہ یہ تمام شرطیں منظور کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں آپ کو غور صرف اتنا کرنا ہے، آپ یہ سوچئے کیسا وقت تھا کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس مجلس میں گالیاں نہ دی جائیں جس مجلس میں میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالیاں عام طور سے دی جاتی تھیں، مسجدوں کے ممبروں سے لوگ مولائے کائنات کو گالیاں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں دور کتنا بدل چکا تھا۔ وہ مولائے کائنات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ لوگ اسی مولا کو گالیاں دیا کرتے تھے اور مسجدوں کے ممبروں سے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن نے صلح میں یہ شرط رکھی تھی کہ کم از کم اس مسجد میں علی کو گالیاں مت دینا جس مسجد میں میں موجود ہوں گا۔ غور فرمائیے، وہ حسن جس نے وہ دور دیکھا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بے ابی شبیہم بنبی لیس شبیہم بعلی، یہ لخت جگر، یہ میرا محبوب نبی کا مشابہ رکھنے والا، نبی سے مشابہت رکھنے والا ہے، یہ علی سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہے۔ اس میں نبی کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو نبی کی یاد آتی ہے۔ اسی حسن نے آج یہ دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خلافت سے دستبردار ہوتے وقت یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ کم از کم جس مجلس میں میں ہوں اس مجلس میں علی کو گالیاں نہ دی جائیں۔ غور فرمائیے،
बहरहाल इन तमाम शर्तों को हज़रत अमीर माविया मंजूर कर लेते हैं, सुलह हो जाती है। अब ज़्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मुअर्रिखीन ने लिखा कि सुलह होकर दोनों लोग कूफा में एक साथ दाखिल होते हैं, मोमिनीन को खुशी होती है और उस साल का नाम आमुल जमाह रखते हैं।